نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ آج ہم دیکھیں گے روزۃ الذاخرہ کا باب البسملہ۔ یہ روزۃ الذاخرہ کے باب البسملہ کی پکچر ہے، اس پیج کی، پیج نمبر 15 پر یہ باب ہے، بیان کیا گیا ہے۔ اس میں باب البسملہ میں جو ہیں وہ ہمیں تین طرح کے ملتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے ہمارے پاس بین الناسی والفاتحاتی، بین الناسی والفاتحاتی، سورہ ناس اور سورہ فاتحہ کے درمیان میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ پھر دوسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے بین الانفالی والتوباتی، سورہ الانفال اور سورہ توبہ کے درمیان میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ اور تیسرے پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے باقی تمام صورتیں جو ہیں ان کو ہم نے کیسے شروع کرنا ہے۔ ہم سب سے پہلا دیکھتے ہیں بین الناسی والفاتحاتی، تمام افراد کے لیے تمام قرآ یہاں پر بسملہ ہی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب سورہ الفاتحہ سے سورہ ناس ختم ہو جاتی ہے اور پھر سورہ الفاتحہ شروع کرتے ہیں وہ، تو تمام قرآ بسملہ پڑھتے ہیں۔ اچھا، اب دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے بین الانفالی والتوباتی، سورہ الانفال اور سورہ توبہ کے درمیان تمام افراد جو ہیں وہ وقف بھی کر سکتے ہیں، سکتہ بھی کر سکتے ہیں اور وصل بھی کر سکتے ہیں، تینوں اختیارات ہیں۔ بسملہ نہیں پڑھتے ہیں، بسملہ کوئی قرآ بھی نہیں پڑھیں گے، وقف بھی کر سکتے ہیں، سکتہ بھی کر سکتے ہیں، وصل بھی کر سکتے ہیں۔ کس میں؟ بین الانفالی والتوباتی میں۔ اچھا، اور یہ شاطبی کی بھی دلیل اس میں ہے کہ ایسے ہی کر سکتے ہیں، وہ جب ہم شاطبی پڑھیں گے تو پھر ہم اس کی دلائل پر بھی بات کر لیں گے۔ اور تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ باقی تمام صورتیں ان کے شروع میں کیا کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، اب باقی تمام صورتوں میں جو صرف بسملہ پڑھنے والے ہیں وہ ہیں قالون، مکی، عاصم، کسائی اور ابو جعفر، یہ صرف بسملہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو صرف وصل کرتے ہیں ان میں ہے حمزہ اور خلف العاشر، یہ صرف وصل کرتے ہیں۔ اور جو تینوں کرتے ہیں بسملہ، وصل اور سکتہ، وہ ورش، بصری اور شامی یعقوب، یہ چار قرآن ہیں، ورش، بصری، شامی، یعقوب، یہ بسملہ بھی پڑھتے ہیں، وصل بھی کرتے ہیں اور سکتہ بھی کرتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے تینوں کرنی ہے۔ تو ہمارے پاس یہاں پہ تین کیٹیگریز آ گئی ہیں۔ سب سے پہلے صرف بسملہ پڑھیں گے قالون، مکی، عاصم، کسائی اور ابو جعفر، پھر صرف وصل کریں گے حمزہ اور خلف العاشر، اور پھر بسملہ اور وصل اور سکتہ تینوں کریں گے ورش، بصری، شامی اور یعقوب۔ اور یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ یہاں پہ ایک نوٹ بھی دیا گیا ہے، سورہ برات یعنی یا باقی صورتوں کے درمیان سے تلاوت کی جائے تو تمام قرآ کے لیے تعوذ ضروری ہے، بسملہ میں اختیار ہے، یعنی کہ درمیان سے ہم کوئی صورت کی تلاوت شروع کریں گے تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے، تمام قرآ کے لیے وہ تعوذ پڑھیں گے، لیکن تمام قرآ کے لیے بسملہ میں اختیار ہوگا، گیون کہ ہم سورت کو درمیان سے شروع کر رہے ہیں۔ اگر ہم سورت کو شروع کریں گے تو پھر یہ تمام ہمارے پاس وجوہ آئیں گی کہ بسملہ پڑھیں گے قالون، مکی، عاصم، کسائی اور ابو جعفر، وصل کریں گے حمزہ اور خلف العاشر، اور بسملہ، وصل اور سکتہ تینوں کریں گے ورش، بصری، شامی اور یعقوب۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہاں تک یہ والا باب سمجھ آ گیا ہوگا، اس کی پریکٹس کیجیے گا، اور اگر کوئی کوشچن ہو تو کمنٹس میں پوچھ لیجیے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔